نے درس اس طرح سے دیا کہ درس کو زینت بخشی، علم اس طرح سے پھیلایا کہ علم کو خوبصورت بنایا، عمل کا اظہار اس طرح کیا کہ عمل کو خوبصورت بنایا۔ ان کی اپنی ذات سے متعلق بولوں گا تو پوری رات چلی جائے گی۔ ان کی صفات میں ان کی ایک صفت دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور ہے۔ کل جہاں 10 بچے ہوا کرتے تھے، آج 10,000 بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کل جہاں چھوٹی سی کوٹھری میں ہم تھے، آج 50 ایکڑ زمین پر ہماری ایک ایک بلڈنگ 5 اسٹار کا جلوہ پیش کر رہی ہے۔ اس نے وہ گلستان لگایا تھا جس کے خون جگر نے وہ آبیاری کی ہے کہ آج میں بلا شک و شبہ یہ کہہ سکتا ہوں، ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں حافظ ملت کا فیض جاری ہے، یا بالواسطہ جاری ہے، یا بلا واسطہ جاری ہے، یا ڈائریکٹ حافظ ملت کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، یا ان کے شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں۔ کوئی ایسا عالم و فاضل آج ہندوستان میں الا ماشاء اللہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا کسی نہ کسی طرح سے مصباحیت سے کانٹیکٹ نہ ہو، حافظ ملت سے رشتہ نہ ہو۔ ہر اعتبار سے حافظ ملت نے وہ علمی انقلاب، وہ دینی انقلاب، وہ روحانی انقلاب، وہ صالحیت کا انقلاب، وہ پاک بازی کا انقلاب، وہ عشق مصطفیٰ کا انقلاب، وہ تعظیم رسول کا انقلاب، وہ عظمت اولیاء کا انقلاب، وہ عظمت حقہ کا انقلاب بھارت کی دھرتی پر پیدا کیا کہ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، وہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ ہم سب نے کوشش کیا، بکھرے ہوئے ذروں نے اجتماعیت کا مظاہرہ کیا، اور آج اشرفیہ آپ کی آبرو ہے، آپ کی دینی آبرو ہے، آپ کی علمی آبرو ہے، آپ کی عملی آبرو ہے، آپ کے تقوی کی بہاریں اشرفیہ میں آپ کو ملیں گی، آپ کو فکر کی بہاریں اشرفیہ میں ملیں گی، آپ کو ریسرچ کی بہاریں اشرفیہ میں ملیں گی، آپ کو ذمہ داری کی بہاریں اشرفیہ میں ملیں گی۔ کئی لاکھ پر ہمارا بجٹ ہوا کرتا تھا، آج کئی کروڑ پر ہمارا بجٹ ہے۔ آج ہمارے پاس نیئر اباؤٹ 11,000 بچے زیر تعلیم اشرفیہ سے منسلک ہو کر اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہاں تک آپ سے بات کروں، بات سے، اور حافظ ملت کے بول بڑے پیارے ہوا کرتے تھے۔ کیسے صدیق تھے وہ، کیسے شہید محبت تھے وہ، اور کیسے صالح امت تھے وہ، میں آپ کو بتانا چاہوں۔ میں بہت منہ لگا ہوا تھا ان کا، سائیکل پہ پیچھے انہیں بٹھا کے چلنے کی بھی مجھے سعادت حاصل ہے، اور مجھے اور میرے بڑے بھائی مولانا قمرالزمان اعظمی کو، دونوں کو یہ سعادت حاصل ہے۔ ان کی محبت، ان کی بے پناہ محبت، ان کی محبت بے کرم میں غوطہ زن ہونے والے ہم دونوں بھائی اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ مبارک پور میں اجلاس ہو رہا ہے، 10,000 کا عظیم الشان مجمع ہے، آج بھی سینکڑوں لوگ سننے والے اس کے گواہ ہیں۔ حضور حافظ ملت کھڑے ہوتے ہیں اس ناتارے کا تعارف کروانے کے لیے، اپنے اس حقیر و فقیر غلام کا تعارف کروانے کے لیے۔ ایسا استاد، ایسا عبید نواز، کس کرم پر رویا جائے، اور کس کرم کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو موسلادھار بارش کرنے کے لیے دعوت دی جائے۔ اعلان کرتے ہیں فصیحی صاحب کی، اعلان کرتے ہیں مولانا ظفر ادیبی کی موجودگی میں، مفتی عبد المنان صاحب کی موجودگی میں، مولانا محمد شفیع صاحب کی موجودگی میں، قاری محمد یحییٰ صاحب کی موجودگی میں، ہم دونوں بھائی وہاں موجود ہیں۔ دونوں بھائیوں کی تقریریں ہونے والی ہیں، پہلے عبید اللہ اعظمی کی، بعد میں عبید اللہ اعظمی کے بڑے بھائی کی۔ حضرت تعارف کرانے کھڑے ہوئے۔ کون ہے دنیا میں بھی ایسا منکسر المزاج ہو کوئی تو مجھے بتا دو، ایسا شفیق استاد ہو تو مجھے بتا دو، ایسا پرورش کرنے والا ہو تو مجھے بتا دو، ایسا مربی ہو تو مجھے بتا دو، ایسا چھوٹوں کو نوازنے والا ہو تو مجھے بتا دو۔ عبید اللہ اعظمی کا نہ شعور جوان تھا، نہ لاشعور بیدار تھا، نوجوانی کا عالم تھا۔ ہم تو پھیکم پھاک والے لوگ تھے، ہم کو کیا معلوم تھا، ہم تو ابھی جوانی کی منزلوں پر قدم رکھنے والے لوگ تھے۔ ایمانداری کی بات کرنی چاہیے مسلمانوں، ہم تو اس منزل میں تھے، مگر واہ رے نگاہ، واہ رے انسانیت کو نوازنے والے انسان، سلام ہو تجھ پر، اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہیں تیری مرکز انور پر، ابر رحمت ان کے برکت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اسی مجمع میں اعلان کرتے ہیں، مبارک پور والوں، ہر آدمی کے وجود میں سب سے قیمتی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، عبدالعزیز کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نام قمرالزمان اعظمی ہے، دوسری آنکھ کا نام عبید اللہ اعظمی ہے۔ میں فخر کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے آقا نے مجھے اس طرح نوازا تھا، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے مربی نے مجھے اس طرح سے نوازا تھا۔ ایک اور موقع پر جس وقت پہنچے ہیں وہ خیر آباد میں عیدگاہ کا چندہ ہونے والا تھا، عیدگاہ کے لیے جلسہ ہونے والا تھا۔ خیر آباد کے لوگوں نے حضرت مولانا محمد شاہد صاحب
جو اس وقت لندن میں عظیم الشان دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. شاہد نعیمی صاحب کو بطور مقرر بلایا تھا. حضرت نے فرمایا اقبال سیٹ سائزنگ والے سے کہ اقبال تم نے ایک مقرر بلایا ہے, میں تقریر کی مشین لا رہا ہوں, میں تقریر کی مشین بنا رہا ہوں. میں کن احسانات کو یاد کروں؟ میں اس وقت تک تقریر کی مشین نہیں تھا, مگر جس دن حضرت نے تقریر کی مشین کہا, اب لوگ لاکھ اس مشین میں تالا لگانا چاہیں. تقریر کی مشین لا رہا ہوں. جب میں پہنچا, حضرت نے کھڑے ہو کے تعارف کروایا. میں نے اپنی تقریر کی مشین منگا دی. اس سے پہلے چندہ ہوا 75,000 روپے. میں آج سے 35 سال پہلے کی بات آپ سے کر رہا ہوں, بلکہ 40 سال پہلے. 75,000 روپے مانا رکھتے ہیں. اور اقدار بن گئی. حفظ ملت کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں کھڑے ہو گئے دامن پسار دیا, مدرسہ وجود میں آ گیا, مسجد وجود میں آ گئی, عیدگاہ وجود میں آ گئی, تعلیم وجود میں آ گئی. حضرات گرامی, حضور حافظ ملت کی وہ ذات تھی. میں ایک مرتبہ مدرسے سے چل رہا تھا اور میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, جیسی کی عادت ہوتی ہے پڑھنے کے زمانے میں, ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا. حضرت ادھر سے آ رہے تھے اور نظر ویسے ہی نیچے تھی, مگر واہ 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 واہ, دیوانگار عشق تو یہاں سے دیکھا کرتے ہیں, یہاں سے دیکھا کرتے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے. حافظ ملت کی چھڑی ہم دونوں کے ہاتھ کے اوپر تھی, بیچ میں چھڑی تھی. نگاہ اٹھایا اور فرمایا, بیٹا اس طرح اندھے چلا کرتے ہیں. وہ دن اور آج کا دن, اگر ہاتھ کسی کا پکڑ کے چلنے کی تمنا ہوتی ہے تو حافظ ملت کے وہ جملے یاد آتے ہیں. حافظ ملت بے عمل پیروں کو پیر کہتے تھے, بے عمل مریدوں کو مرید کہتے تھے, بے عمل خانقاہوں کو خامخواہ کہتے تھے. حافظ ملت دین کے معاملے میں کسی مصلحت کو روا نہیں رکھتے تھے. حافظ ملت کے پڑھانے کا انداز دوستوں جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا ایک بنگالی ساتھی آیا, پہلے انٹرویو ہوتا تھا, اس کے بعد پڑھایا جاتا تھا. حبیب اللہ نام کا بنگالی تھا, بیٹھا ساتھ میں پڑھنے کے لیے. حضرت نے پوچھا, کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا, حضور ہم مشکوت شریف پھاڑتا ہے. حضور ہم مشکوت شریف پھاڑتا ہے. بیچارہ بنگالی تھا, تلفظ ایسا تھا, حضور ہم مشکوت شریف پھاڑتا ہے. پوچھا, اور کیا کیا پھاڑتے ہیں آپ؟ ہم یہ پھاڑتا ہے, ہم وہ پھاڑتا ہے. فرمایا, کچھ پڑھتے بھی ہیں یا سب پھاڑتے ہیں؟ انداز دیکھیے آپ. میں وہ بتانا چاہتا ہوں, خدا کی قسم ایک ایسی نعمت کی جہاں سے اوجل ہے کہ زندگی بھر ماتم کرو تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو پائے گا. ایسی نعمت ہماری نگاہوں سے اوجل ہے. مگر ہم خوش قسمت لوگ ہیں, ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے دسترخوان علم سے ہم نے وہ دانے چنے ہیں جن دانوں میں بڑی برکت ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. 18 سال تک کنٹینیو پارلیمنٹ میں رہنے کے بعد بھی اللہ کے کرم سے ذمہ دار اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ میرا حاصل مجھ پہ جو چاہے الزام لگاتے ہیں. میرا حاصل جس طرح بھی چاہے مجھے بدنام کرے, مگر کسی حاصل کے باپ کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ عبید اللہ اعظمی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ 4 پیسے کسی سے دھوکے کر کے عبید اللہ اعظمی نے لیے. پارلیمنٹ میں یہ 1 ارب سے بڑا ملک ہے, پورے ملک سے میرا تعلق ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں کاجل کی کوٹھری میں رہتا ہوں, سفید کپڑا پہن کر رہتا ہوں. حافظ ملت کے صدقے میں اور ان کی تربیت کے صدقے میں آج تک اس سفید کپڑے پہ کاجل کا وہ دھبا نہیں آ سکا.
یہ مدرسے کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اشرفیہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، حافظ ملت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ سیاست میں بھی آئیے اور مدرسے سے آ رہے ہیں، تعلیم دین کے ساتھ آ رہے ہیں، تربیت مصطفی کی روشنی میں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ملک کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں گے اور ملت کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں گے۔ حضرات گرامی، اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے عالم میں ہم اکثر چونکہ بہت چلبلے تھے، بہت منہ لگے ہوئے تھے، اور کچھ بتا دوں دوسرے لوگ بتائیں گے، آپ جانتے ہیں لوگ، بتا دوں بہت شرارتی تھے، نکلتے تھے مدرسے سے، مدرسے میں آنے سے پہلے کہیں نہ کہیں مار پیٹ کر کے آتے تھے، روزانہ شکایت ہوتی تھی، روزانہ صرف نظر کیے جاتے تھے۔ حضرات ایسی صورت میں ایک دن میں نے حضرت سے سوال کیا، تعویذات حضرت جو مواقع